اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ جسٹس عائشہ اور جسٹس مندوخیل کے درمیان جو جملوں کا تبادلہ ہوا، تکرار ہوئی، اس میں اس حد تک معاملہ پہنچا ہے کہ کہا کہ مجھے پوری قوم کے سامنے جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ جسٹس عائشہ نے کہا کہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں نے یہ کہا، جھوٹا قرار نہیں دیا یا کوئی الزام نہیں لگایا۔ یہی نہیں بلکہ معاملہ اس نہج تک پہنچ گیا کہ اٹارنی جنرل خود روسٹرم پر آئے اور کہا کہ یہ اندرونی جو سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس کو پبلک میں اس طرح ڈسکس نہ کیا جائے، جس پر جمال مندوخیل نے ایک موقع پر تو اس حد تک کہا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب سماعت آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ اس میٹنگ منٹس اور اس کا ریکارڈ نہیں منگوایا جاتا۔ تو اس قدر ایک دوسرے پر شدید جملے، اس سے عدلیہ کے اندر جو آپسی لڑائی ہے آج سامنے آئی ہے۔ لیکن میرے لیے دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ جو آج یہاں جسٹس مظہر تھے وہ بار بار لائیو کا چاہ رہے تھے کہ لائیو ہو، لائیو سماعت کے لیے اس پوری پروسیڈنگ کو قوم دیکھ رہی ہو۔ متعدد مواقعوں پر انہوں نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ آپ بتائیں کیوں لائیو معذرت کے ساتھ اس وقت نشریات نہیں چل رہی۔ بالکل، دیکھیے دو جج صاحبان جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس جمال مندوخیل میں آج دوران سماعت لڑائی ہوئی اور یہ لڑائی بڑی باقاعدہ تھی۔ ایک طرح سے چیخو پکار جو ہے وہ ایک دوسرے کی جانب سے کیا جا رہا تھا اور دونوں جج صاحبان بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ اگر بیچ میں کسی ایک جج کا گیپ ہوتا تو شاید معاملات یہاں تک نہ پہنچتے، لیکن اچھی خاصی لڑائی دونوں جج صاحبان میں ہوئی۔ اگر ہم تھوڑے سے اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو سپریم کورٹ نے رولز 2025 کے نئے اپروو جو ہے وہ کیے تھے۔ کہا یہ گیا تھا کہ باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے بعد پھر رولز بنائے گئے ہیں۔ آج یہ بحث جسٹس عائشہ ملک نے چھیڑی کہ سپریم کورٹ کے رولز 2025 کے موجود ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سرکولیشن سے جو رولز ہیں وہ منظور کیے گئے ہیں۔ اس پر جسٹس عائشہ ملک نے بیسیکلی انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا، جسٹس عائشہ ملک نے اپنی بات بتائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سب ججز کی سرکولیشن نہیں ہوئی تھی، سب ججز میں سرکولیشن نہیں ہوئی تھی رولز کی۔ میرا اس حوالے سے نوٹ موجود ہے۔ رولز میکنگ سے پہلے، رولز اپروول سے پہلے جسٹس عائشہ ملک کا ایک نوٹ آیا تھا۔ پھر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ انتظامی کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا تھا، فل کورٹ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں 4 جج صاحبان نہیں آئے تھے۔ اس کمیٹی کا حوالہ، اس اجلاس کا حوالہ جسٹس جمال مندوخیل نے دیا۔ پھر جسٹس عائشہ ملک نے جسٹس جمال مندوخیل کو کہا کہ میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہی، میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، اگر آپ ایک فیکٹ اسٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ فار پروف جو ہے وہ اس فیکٹ کو منگوا لیجیے۔ اگر رولز بنے تھے، رولز بننے میں کوئی سرکولیشن ہوتی تو اس کی میٹنگز آپ کے پاس موجود ہوں گے، میٹنگز ہوئی ہیں تو اس کے منٹس بھی آپ کے پاس موجود ہوں گے، تو وہ آپ یہاں سے منگوا لیجیے۔ اس پر پھر جسٹس مسرت ہلالی جو ہیں انہوں نے بیچ میں جو ہے مداخلت کی اور انہوں نے کہا کہ دونوں جج صاحبان سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے پر اپنی آواز جو ہے اونچی نہ کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا غصہ یہاں پر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو ایسے نہیں چھوڑوں گا اور یہ کیس اس وقت تک آگے نہیں چلے گا جب تک اس بات کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ رولز سرکولیشن سے اپروو ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ پھر اٹارنی جنرل صاحب جو کہ اس وقت قسمت سے کمرہ عدالت میں موجود تھے، وہ روسٹرم پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رولز میکنگ والا معاملہ ہے یہ ججز کا اندرونی معاملہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس معاملے کو عدالت میں، کمرہ عدالت میں اس طرح سے ڈسکس نہ کیا جائے۔ اس میں جب میں اپنے دلائل شروع کروں گا فل کورٹ کے حوالے سے تو میں جج صاحبان کے جو بھی شکوک و شبہات ہیں، جو جج صاحبان کے سوالات ہیں، میں اپنے دلائل میں جو ہے یہ سارے جوابات جو ہے وہ دوں گا۔ پھر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ میں انٹرپٹ نہیں کر رہی، میں آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں۔ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ مجھے پوری عوام کے سامنے جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ اب یہ انہوں نے کیوں کہا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ 26ویں ترمیم کی جو سماعت ہے یہ لائیو نشر کی جاتی ہے سپریم کورٹ یوٹیوب چینل پر۔ آج چونکہ انٹرنیٹ تھوڑا سا ڈاؤن ہے تو یہ سماعت جو ہے یہ لائیو نہیں جا سکی۔ تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ مجھے پوری عوام کے سامنے، پوری قوم کے سامنے جھوٹا کہا جا رہا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے اس پر کہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آج 26ویں ترمیم جو ہے یہ لائیو نہیں جا رہی، لائیو نشر نہیں ہو رہی، لائیو اسٹریمنگ بند ہے، انٹرنیٹ ڈاؤن ہے، تو آپ بے فکر رہیں، عوام جو ہے وہ آج آپ کو نہیں دیکھ رہی۔ تو یہ آج کے سماعت میں ہوا ہے۔ اب کل فل کورٹ پر عابد زبیری صاحب اپنے دلائل جو ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس دوران ججز کی آپس میں تکرار جو ہوئی وہ اس معاملے پر ہوئی جب عابد زبیری کی جانب سے وکیل ہیں وہ کہا گیا کہ یہ جو فل کورٹ بنانے کا معاملہ ہے یہ پہلے چیف جسٹس ہی بااختیار تھے، لیکن اب ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمیٹی جو کو اختیار دیے گئے ہیں وہ کمیٹی ہی اس حوالے سے ڈسکس کرتی ہے۔ جب یہ بحث ہو رہی تھی، اس پہ قانونی نکات سامنے آ رہے تھے، تو جو سپریم کورٹ رولز اور پروسیجر کے معاملات ہیں اس پر چونکہ پہلے بھی آئینی ڈیبیٹ چلتی رہی ہے، تو اس مرتبہ بحث کا آغاز جسٹس عائشہ اور جسٹس جمال مندوخیل کے درمیان ہوا۔ میں اگر نکات بتا دوں تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے، جس پر جسٹس عائشہ ملک سے مکالمہ ہوا کہ ڈونٹ انٹرپٹ می پلیز۔ جسٹس جمال مندوخیل نے یہ جملہ جسٹس عائشہ کو ایسے وقت میں کہا جب جسٹس عائشہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، یہاں تمام
जजेस के हवाले से 24 जजेस बैठे नहीं थे, बल्कि ये जो रूल्स बनाए गए, इसमें इस रूल्स बनाने के लिए सर्कुलेशन के ज़रिए जजेस को कंसल्टेशन के अमल में एक तरह से शामिल किया गया, जिस पर जस्टिस आयशा को उन्होंने सख्त अंदाज में कहा, डोंट इंटरप्ट मी। जिसके बाद आगे मामला चला, जिसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रूल्स सर्कुलेशन से मंजूर हुए। ये बात मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, मैं एक बात अभी कर ही रहा था कि दरमियान में जस्टिस आयशा बोल रही हैं, ये बोल रही हैं, ये यानी जस्टिस आयशा का वो जिक्र कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हाँ ये बात जस्टिस आयशा की ठीक है कि सर्कुलेशन के ज़रिए हुए और रूल्स सबके सामने नहीं बने, इस हवाले से मेरा नोट मौजूद है। आयशा मलिक ने आज क्लियर बताया है कि सबके सामने इस तरह नहीं रूल्स बने, जबकि मेरा इस पे नोट लिखा गया था, वो भी इस वक्त मौजूद है। उन्होंने एक और बात कही कि अगर आप एक बात का हवाला दे रहे हैं तो सबूत के तौर पर कुछ तो मंगवाएं, जस्टिस आयशा ने जस्टिस जमाल मंदोखेल को कहा। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये केस आगे नहीं चलेगा जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता और मीटिंग ऑफ मिनट्स लाए जाएं और तमाम चीज़ें यहाँ कोर्ट के सामने रखी जाएं कि क्या उस वक्त हुआ, जजेस को कैसे इसमें मुशावरती अमल में शामिल किया गया, अब नहीं आगे चल सकता। उनने इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली दरमियान में उतरी और उन्होंने कहा आप दोनों को एक दूसरे पर ऊंची आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ऊंची आवाज़ ना करें तो बेहतर है। जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि रूल से मुतल्लिक सब जजेस ने से राय मांगी गई थी, कुछ ने दी कुछ ने नहीं दी। इस दौरान अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए। अटार्नी जनरल ने कहा रूल्स का मामला अंदरूनी है, इसको यहाँ पर डिस्कस ना करें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर कहा यहाँ मुझे झूठा किया जा रहा है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि 24 जजेस की मीटिंग हुई, कुछ शिकों के हवाले से मामला कमेटी के सामने भेजा गया। जस्टिस आयशा ने फिर कहा कि अपील का हक देना है या नहीं ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में आ गया है। जुडिशल कमीशन चाहे तो इजाफी जजेस नामजद करके अपील का हक दे सकता है, जुडिशल कमीशन की मर्जी ना हुई तो अपील का हक छीना भी जा सकता है। ये सीधा सीधा अदलिया की आज़ादी का मामला है। जिस पर जमाल मंदोखेल ने ये बड़ा अहम लाइव स्ट्रीम का पॉइंट था कि उन्होंने कहा मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने सब रखूँगा। जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं चल रही जो पूरी कौम देख रही हो। जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि 24 जजेस रूल्स के हवाले से मीटिंग हुई थी और इसके बाद जस्टिस मजहर जो थे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन से बने थे, ये बात दुरुस्त है। चंद जजेस ने आउटपुट दिया था और कुछ जजेस नहीं आए थे। इस मामले को यहाँ पर डिस्कस ना करें, अब रूल्स बन चुके हैं और मैं अपनी बारी आने पर फुल कोर्ट को कुछ गुजारिशात बताऊँगा। ये अटार्नी जनरल ने गुफ्तगू की, लेकिन मेरे लिए दिलचस्प मामला ये था कि जस्टिस मजहर जो थे वो बार बार लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से चाहते थे कि लाइव स्ट्रीमिंग हो ताकि हर चीज़ क्लियर कौम के सामने जाए। जस्टिस आयशा और जस्टिस जमाल मंदोखेल के दरमियान जो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, इससे अदलिया के अंदर जो तकसीम है ये मज़ीद वाज़ेह नज़र आ रही है। अब मैं ये समझता हूँ कि अगर जजेस इस तरह आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को झूठा करार दे रहे हैं और एक जज कह रहा है दूसरे को कि मुझे झूठा करार दिया जा रहा है, अब सब कौम के सामने रखूँगा, जब तक मुझे मीटिंग मिनट्स नहीं बुलाए यहाँ लाए जाते तो मैं उस वक़्त तक ये समात आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बातें हो जाएं, पर्सनल पे चीज़ें आ जाएं और जस्टिस मजहर चाह रहे हो कि ये सारा चीज़ें लाइव जाएं और बार बार टेक्निकल शोबे को बुला के पूछें कि क्यों लाइव नहीं जा रहा, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन क्या कर रहा है।